بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آج ہمارا جو آج کا لیکچر ہے یوفریزیا پر ہے، اور اس دوا کا جو استعمال ہے صرف جزوی طور پر اب تک ہو چکا ہے، اور آزمائش میں بھی جو چیز سامنے آئی وہ بھی جزوی علامت ہی تھی۔ ایک تو وہ دوا ہوتی ہے کہ جب اس کی آزمائش کی جائے تو اس کا جسم کے ہر حصے پر اس کا اثر ہو، اس میں علامات ہو، اور بعد میں پریکٹس میں وہ دوا اس دوا کے ہمیں اسی دوا کے مزاج کے لوگ ہمیں دنیا میں ملے، تو یہ تو ہوتی ہیں بڑی ادویہ، ٹھیک ہے نا۔ دوسری وہ دوا ہوتی ہے کہ جو جب اس کی ہم آزمائش کرتے ہیں تو آزمائش کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جسم کی کسی ایک عضو پر اس کی علامات سب سے زیادہ ظاہر ہوتی ہیں، اور باقی اعضاء پر اتنی علامات ظاہر نہیں ہوتی۔ ایسی ظاہر بات ہے آزمائش میں بھی وہ جزوی علامات دے رہی ہیں۔ دوستو اپنے اپنے مائک باندھ رکھیں۔ وہ آزمائش میں کیونکہ جزوی طور پر علامات دے رہی ہیں، کسی ایک ہی عضو میں اس کی سب سے زیادہ علامات ظاہر ہو رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ جب استعمال ہم کریں گے تو اس کا استعمال بھی جزوی طور پر ہوگا، کلی طور پر استعمال نہیں ہوگا۔ تو یہ یوفریزیا بھی اسی قسم کی ادویہ میں سے ہیں۔ تو اس دوا کی جب آزمائش ہوئی تو اس دوا کی آزمائش سے پتہ چلا کہ اس کی سب سے زیادہ علامات آنکھوں کے بارے میں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس دوا کی سب سے زیادہ علامات آنکھوں کے بارے میں ہیں۔ آنکھوں کے بارے میں تقریباً کافی زیادہ انہوں نے علامات لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ان میں میں سمجھوں گا کہ ایک علامت سب سے زیادہ جس کو میں سمجھتا ہوں قیمتی ہے، اور اس سے ہی ایک علامت پر اس دوا کو استعمال کیا جا سکتا ہے، وہ آشوب چشم۔ آشوب چشم کیا ہے؟ آنکھوں سے پانی بہنا، تیزابی پانی بہنا بہت زیادہ مقدار میں، اس سے کہتے ہیں آشوب چشم۔ اور یہ کھلی ہوا میں زیادہ ہو جاتا ہے اور بند کمرے میں کم ہو جاتا ہے، یا نارمل ہوا میں کم ہو جاتا ہے۔ تو آشوب چشم کی یہ سب سے بڑی دوا ہے، اور اس کے علاوہ ایک تو آشوب چشم میں اس کو کافی زیادہ استعمال کر کے اچھے نتائج حاصل ہوئے ہیں، حتیٰ کہ ڈاکٹر کا حوالہ بھی نیش لیڈر نے دیا ہے کہ ان کے زمانے میں آنکھوں کی وبا پھیلی تھی، جس میں ہر ایک شخص کو آنکھوں کے مسائل شروع ہو گئے تھے، تو اس وبا میں اس دوا کا بہت اچھا استعمال ہوا۔ مگر نیش لیڈر نے کہا کہ جب میرے علاقے میں آنکھوں کے امراض کے متعلق وبا پھیلی تو میں نے اس کو استعمال کیا تو مجھے اچھا رزلٹ نہیں ملا، مگر یہ کہ میں نے فوراً پھر مریضوں کی متبادل دوا نکال لی تو پھر اچھا رزلٹ ملا۔ متبادل دوا کا انہوں نے ذکر نہیں کیا، ساتھ صرف یہ نصیحت کر دی کہ آپ کے اگر علاقے میں کوئی وبا پھیلے تو آپ کوشش کریں کوئی ایسی دوا نکال لائیں جو دوا آپ کے ہر مریض کو شفا یاب کر سکے، اور وبائی امراض میں ہمیشہ ایک ہی دوا ہوتی ہے جو سب پر یکساں طور پر استعمال ہوتی ہے۔ اس بات کی نیش لیڈر نے بس نصیحت کر کے اس پر بات کو ختم کر دیا۔ بہرحال یہ جو یوفریزیا ہے آشوب چشم میں مفید ہے، چاہے وہ وبائی ہو، چاہے وہ حاد ہو، چاہے وہ مزمن ہو، اور یہی اس کی دوا کی سب سے بڑی علامت ہے۔ آشوب چشم کے علاوہ بھی بہت ساری علامات ہیں جس کی ہم تفصیل پڑھیں گے، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ آنکھوں کی اکثر تکلیفات میں اس کا استعمال ہو سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ آنکھوں کے بارے میں ہماری کچھ ادویہ ہیں جنہوں نے اچھا رزلٹ دیا ہے، اس میں ہمارے جو ماہرین ہیں انہوں نے سفارش کی ہے ارجنٹم نائٹریکم، آنکھوں کے امراض کے بارے میں ارجنٹم نائٹریکم، روٹا، اور جو نا یہ یوفریزیا، اور ایک اور دوا ہے ہاں جو میرے تجربے میں آئی ہے وہ ہائیڈروفوبینم، تو ایک فاسفورک ایسڈ۔ تو یہ ادویہ ہے جنہوں نے آنکھوں کے معاملے میں، آنکھوں کے امراض کے معاملے میں اچھا رزلٹ دیا ہے۔ تو ان کو آنکھوں کے مسائل میں اگر جزوی طور پر آپ نے استعمال کرنا، ایک اور بھی دوا ہے مگنیشیا پاس، تو جزوی طور پر اگر صرف آپ نے آنکھوں کے مسائل کی کوئی دوا دینی ہے نا تو یہ دے۔ ہاں ایک اور دوا کا بھی ہے، اس پر بڑے ہی اس کا اچھا رزلٹ ہے، وہ نیٹرم سلف ہے۔ یہ آنکھوں کے ذکیل حص ہونے کے بارے میں نیٹرم سلف ہے، اور وہاں پر ساتھ نیش لیڈر نے گریفائٹس کا بھی اضافہ کیا۔ تو
تو یہ کچھ ادویہ ہیں جن کو آنکھوں کے مسائل کے بارے میں سوچنا چاہیے جب کوئی مریض ہے جس کی میں آنکھوں کے مسائل زیادہ اور ان کے یہ ادویہ سوچنے چاہیے. تو ان ادویہ کو یاد رکھنا بلکہ لکھ لینا آنکھوں کے مسائل میں زیادہ مؤثر ہے اور زیادہ استعمال ہے. تیسری بات یہ کہ کینٹ نے ایک نصیحت کی ہے. اس نے ایک دوا جو کہ آنکھوں کے بارے میں بڑی مشہور تھی، اس کے بیان میں اس نے یہ کہا کہ جہاں تک آنکھوں کے امراض کا تعلق ہے تو کسی بھی ڈاکٹر کے لیے کسی بھی معالج کے لیے جائز نہیں کہ وہ صرف جزوی طور پر ہی مریض کا علاج کرے اور اس کی جو نا صرف آنکھوں پر ہی فوکس کر دے، باقی جسم کو چھوڑ دے. اس کے دماغی علامات، اس کی خواہش و نفرت، کمی زیادتی، باقی جو تکلیفات ان کو چھوڑ دیں، صرف آنکھوں پر فوکس کرے، یہ اس کے لیے جائز نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اس کی کلی مماثل دوا نکالے، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. اس میں ایک زیادہ کامیابی ہے کہ مریض کو عقائی مان کر چلیں اور اس کے ہر عضو پر نظر رکھیں اور ایک ایسی دوا نکالیں اس کی تمام علامات پر حاوی ہوں. ٹھیک ہے نا دوستو، اس طرح نا تصویر نہ لگایا کریں، بیچ میں ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. ویسے پیاری ہے تصویر. اور اب دیکھیں آپ نے تصویر لگائی ہے، میں لیکچر درمیان دے رہا ہوں تو آپ کی تصویر کی طرف میرا سارا دھیان چلا گیا. اچھا، یہ ہوگی کینٹ کی نصیحت. آگے جو یوفریزیا ہے نا، اس کا ایک اور بھی استعمال وہاں پر، یہ ایک اور بیماری جہاں پر یہ مؤثر ثابت ہوئی ہے پرساٹیلا کے بعد، وہ ہے خسرہ کے مریضوں میں اس نے اچھا رزلٹ دیا. مگر نیش لیڈر کا کہنا ہے کہ خسرہ کے مریضوں کے لیے سب سے زیادہ جو مؤثر دوا ہے وہ پلساٹیلا ہے، اور اس کو اس وقت یوفریزیا کو خسرہ کے مریضوں میں اس وقت دے سکتے ہیں جب خسرہ کے ساتھ آنکھوں کی وہ علامات موجود ہوں جو کہ یوفریزیا کی آزمائش سے سامنے آئی تھی اور کاشرہ میں وہ سب لکھی ہوئی ہے. تو اگر آشوب چشم اور آنکھوں کے پپوٹے میں جو انگوری پپوٹا اس میں ورم کے ساتھ خسرہ ہے تو پھر اس کے بارے میں لازمی سوچنے سے یوفریزیا کو اس سے اچھا رزلٹ دے گی. اگر کسی کو آنکھوں کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے تو پھر خسرہ میں عموماً پلساٹیلا ہی استعمال ہوتی ہے. اس نے زیادہ اچھا رزلٹ دیا خسرہ کے مرض میں. تو چوتھی بات یہ یوفریزیا کے بارے میں یہ ہے کہ یہ خسرہ کے اندر مؤثر ہے پرساٹیلا کے بعد. پانچویں بات یہ ہے کہ یہ جو یوفریزیا شروع میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا استعمال جزوی ہے. یوفریزیا مزاج کے لوگ نہیں ہوتے جس طرح کے فیرم میٹ مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، نائٹرک ایسڈ ہوتے ہیں، گریفائٹس ہوتے ہیں، کیوپرم میٹ ہوتے ہیں، اس طرح یہ اس مزاج کے لوگ ہوتے ہیں. مگر یوفریزیا مزاج کے لوگ نہیں ہوتے، یہ کوئی مزاجی دوا بھی نہیں ہے، تو اس کا جزوی طور پر ہی استعمال ہوگا. ٹھیک ہے نا، آنکھوں کی شکایات میں. اور چھٹی بات ہے کہ اس کو استعمال کا طریقہ کار کیا ہے. اس کا استعمال کا طریقہ کار یہ کہ اگر مریض کی دوا نکل آتی ہے یوفریزیا تو آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے 30 پوٹنسی میں یا 200 پوٹنسی میں. 30 میں اگر استعمال کرنا ہے تو ڈیلی کی ایک خوراک بس کافی ہوگی. خالی پیٹ 1 کپ پانی لیں، اس میں 1 قطرہ ڈالیں، اس کو پی جائیں یا مریض کو پلا دیں. یا یہ کہ اگر وہ بسکٹس کے اوپر ڈال کر دینا ہے تو 10-12 گولیاں لیں، اس کے اوپر قطرے ڈال دیں، جتنی گولیاں اتنے قطرے ڈالیں، اس کو ہلائیں تو وہ دے دیں. تو وہ گولیاں روزانہ کی 1 گولی استعمال کر لیں یا صبح شام بھی 1 ہی گولی استعمال کر سکتا ہے، مگر 10 دن سے زیادہ استعمال نہ کروائیں. یا بامر مجبوری جب مریض کو آرام آ جائے تو دوا بند کر دیں. یہ ایلوپیتھی کے ادویے کی طرح نہیں ہوتی کہ مریض کو آرام آنے کے بعد بھی اب دیتے رہیں، یہ چیز نہیں ہے. اور اگر 200 میں استعمال کروانی ہے تو اس میں یہ ہے کہ وہ ویکلی آپ 1 ڈوز دے سکتے ہیں. 30 میں ڈیلی دے سکتے ہیں اور 200 میں چلو ویکلی 1 ڈوز دے سکتے ہیں. 2-4 ڈوزوں سے اگر باقی وہ یوفریزیا کا مریض ہوا تو 2-4 ڈوزوں سے وہ ٹھیک ہو جائے گا. اگر وہ 2-4 ڈوزوں سے ٹھیک نہ ہوا، ایک آپ نے دی اور 1 ہفتے کے بعد اس کا کوئی رزلٹ نہ آیا، پہلی ڈوز سے ہی رزلٹ آ جائے گا اگر دوا آپ نے صحیح سلیکٹ کی. اگر پہلی ڈوز سے ہی رزلٹ نہ آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تشخیص غلط ہوئی ہے اور آپ نے مریض کو وہ دوا دی ہے جو اس کی بنتی نہیں. اب آپ اپنی تشخیص کو ٹھیک کریں، آپ کوئی اس کے لیے کوئی دوسری دوا تلاش کریں. جو ٹھیک دوا ہوتی ہے وہ پہلی ڈوز پر ہی اپنا اثر دکھاتی ہے. تو 1-2 ڈوزیں کافی رہیں گی آنکھوں کے امراض کے بارے میں.
یہ چھٹی بات ہے اس کا طریقہ استعمال، یعنی اس کو یوز کیسے کرنا، کیونکہ اکثر دوست یوز کے بارے میں پوچھتے ہیں اور پوٹنسی کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو دوست پوٹنسی میرا زیادہ مفید رہے گی، اور 7 دن کے بعد 1 ڈوز بس یہ کافی ہوتی ہے۔ تو اگر اس کے باوجود آرام نہ آئے تو سمجھ لیں کہ آپ کی یہ آنکھوں کی تکلیف ہے۔ جی اس کے علاوہ ایک اور تکلیف سر درد کے بارے میں بھی اس کی سفارش کی ہے، اور سر درد میں بھی یہ مؤثر ہے، مگر اس کے ساتھ بھی یہی کینٹ نے کہا کہ اگر سر درد کے ساتھ آنکھوں کی علامات موجود ہے تو تب یہ استعمال ہوگی، ورنہ نہیں۔ اب یہاں پر یوفریزیا اور جو نا ایلیم سیپا میں فرق جاننا آپ سب کے لیے ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایلیم سیپا جب کسی پر کنڈیشن طاری ہوتی ہے، اس کو بخار ہوتا ہے، تو سب سے زیادہ جو نزلہ زکام بہتا ہے وہ ناک سے بہتا ہے، آنکھوں سے نہیں۔ آنکھوں سے بہتا ہے، ناک سے بہتا ہے، مگر ناک سے بہنے والا اس کی مقدار آنکھوں سے بہنے والے سے زیادہ ہوتی ہے۔ اور یوفریزیا میں بھی نزلہ ہوتا ہے اور آنکھوں کی تکلیفات ہوتی ہیں، ناک سے بھی پتلا پانی بہتا ہے، آنکھوں سے بہتا ہے، مگر آنکھوں سے بہنے والا زیادہ ہوتا ہے اور ناک سے بہنے والا کم ہوتا ہے۔ تو اس طرح یوفریزیا جو نزلے کے لیے بھی ایک بہترین دوا ہے، بشرطے کہ نزلے کے ساتھ آنکھوں سے بہت زیادہ مقدار میں پانی بہے۔ اب یہ کہ یوفریزیا کے مریض، یوفریزیا جب کسی کو بخار ہوتا ہے یا نزلہ لگتا ہے تو اس میں بھی ناک سے پانی کی طرح پتلا زکام بہتا ہے اور آنکھوں سے بہتا ہے، مگر آنکھوں سے بہنے والے کی مقدار کم ہوتی ہے، ناک سے بہنے والے کی زیادہ ہوتی ہے۔ اور جبکہ یوفریزیا میں آنکھوں سے بہت زیادہ مقدار سے پانی بہتا ہے، آشوب چشم کی وجہ سے، یہ آنکھوں کے پپوٹے میں انگوری پپوٹا اس میں ورم کی وجہ سے زیادہ مقدار پانی بہتا ہے اور ناک سے کم بہتا ہے۔ ایک تو یہ فرق ہے، دوسرا یہ فرق ہے کہ ایلیم سیپا میں جو پانی ناک سے بہتا ہے وہ زیادہ اسے جلن پیدا کرنے والا ہوتا ہے، آنکھ سے جو بہتا ہے وہ اتنا جلن پیدا کرنے والا نہیں ہوتا، تیزابی نہیں ہوتا۔ جبکہ یوفریزیا میں جو پانی بہتا ہے ناک سے وہ کم جلن پیدا کرتا ہے، بلکہ پیدا نہیں کرتا۔ جو آنکھ سے پانی بہتا ہے وہ جلن دار ہوتا ہے، جلن پیدا کرتا ہے، رخساروں پر بھی اس کی جلن محسوس ہوتی ہے، یہ بھی اس میں فرق ہے۔ تو یہ آپ نے ایلیم سیپا اور یوفریزیا میں فرق یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور آگے یہ ہے کہ یہ جو یوفریزیا اس کا زکام کے بارے میں بہت ہی اچھا رزلٹ ہے۔ زکام کے مریضوں میں اگر زکام کے ساتھ ساتھ آنکھوں کی وہ تکلیفات موجود ہے، خاص طور پر آشوب چشم اور پانی کا زیادہ مقدار میں بہنا، تو اس وقت یہ زکام کو ٹھیک کر دے گی۔ تو زکام کی اچھی ادویہ میں سے ہے۔ ویسے میں نے جو سب سے زیادہ ادویہ زکام کے معاملے میں یوز کی ہیں وہ میں آپ کو پچھلے لیکچر میں بتا چکا ہوں، اور آپ کو چاہیے کہ وہ نوٹ کر لیں، وہ 5 ادویہ تھی، مگر اس میں نے اس کو اس لیے ذکر نہیں کیا کہ ابھی تک میں نے یوفریزیا کے زکام کا کوئی مریض دیکھا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے میں نے اس جو 5 ادویہ کا جو گروپ بنایا نا زکام کے معاملے میں، اس میں اس کو داخل نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس گروپ میں مزید اس میں 4-5 ادویہ کا اضافہ کیا جا سکتا، مگر فی الوقت میرا 5 کافی ہیں۔ تو چلیے دوستو، اب ہم پڑھتے ہیں کاشرام سے کہ کاشرام استوا کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پڑھیں جی دوستو، کس نے پڑھنا ہے؟ آپ بتا دیں صاحب جس کو کہیں گے۔ یہ اکبر صاحب کہہ رہے تھے میں نے پڑھنا ہے، پڑھیں جی اکبر صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوفریزیا آفیشل، اس دوا کا اثر آنکھوں کے اندر مجتمع ہوتا معلوم ہوتا ہے۔ اگر ہیرنگ کی گائیڈ کو پڑھا جائے تو ہمیں خیال ہوتا ہے کہ یوفریزیا قریب آنکھوں کے ہر مزمن و ہاتھ تکلیف کو درست کرتا ہے۔ اگر علامات ملتی ہوں تو اس میں شک نہیں کہ نزلاوی کیفیتوں میں چاہے اس کے ساتھ بخار ہو یا نہ ہو، یوفریزیا بڑے کام کی چیز ہے۔ ایسے درد جو نزلے کے ساتھ اور آنکھوں کی تکلیف کے ساتھ ہوتے ہیں، شام کے وقت سر میں درد ہوتا ہے، مفید ہے۔ سر میں سوئیاں چبھنے کے سے درد ہوتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سر پھٹ جائے گا۔ دھوپ میں آنکھوں کے چدیانے کے ساتھ یہ نزلاوی درد سر آنکھوں اور ناک سے زیادہ پانی آنے کے ساتھ ہوتے ہیں۔
میں اوپر ذکر کر چکا ہوں کہ آنکھوں کی نزلاوی کیفیت کے لیے یہ ایک بہترین دوا ہے. اس کیفیت کے ساتھ آنکھوں کی مقدار میں زیادہ تیز سوزش پیدا کرنے والا پانی یا رطوبت ہوتی ہے. آنکھوں میں کاٹنے والے درد جو سر تک جائیں، آنکھوں میں بوجھ جیسے ریت سے پیدا ہوا ہو، آنکھوں میں جلن اور کٹن کا احساس، آنکھوں میں مٹی کا احساس، آنکھوں میں شدید خارش جس کی وجہ سے مریض آنکھوں کو ملتے اور جھپکنے کے لیے مجبور ہو اور اس کے ساتھ پانی کی زیادتی ہو، آشوب چشم بلغمی جلیوں میں سرخی اور ٹیس کے ساتھ، بائی کے دردوں کے متعلقہ آنکھوں میں زخم، آنکھوں سے پتلا گاڑھا کیچڑ، آنکھوں کے تمام ریشوں میں ورم، پتلی کا زخم، آبلے دار ورم، آنکھوں میں جالا یا جھاڑا ریت جو چوٹ سے پیدا ہوا ہو. یہ دوا نہایت تیز قسم کے روحوں کے لیے مفید ہے. پپوٹوں کی بلغمی جلیاں اور آنکھ کے ڈیلے خون فشاں اور سرخ دانہ دار ہوتے ہیں اور ان میں دانے پڑ جاتے ہیں. نزلہ کی حالت میں ناک سے رطوبت کی زیادتی، آنکھوں سے مقدار میں زیادہ تیز آنسوؤں کے ساتھ آنکھوں کے پپوٹوں اور پپوٹوں کے کناروں میں سرخ ورمی اور جلن، پپوٹے متورم اور ذکیو الحس، پپوٹوں کے کنارے پک جائیں، آنکھ کے گرد باریک باریک دانے پپوٹوں میں پھلاوٹ کے ساتھ. آنکھوں سے دوسرے درجہ پر نہایت ضروری علامات ناک کے متعلق پائی جاتی ہیں. چھینکیں اور تر نزلہ رطوبت گاڑی ہوتی ہے. اس کے ساتھ آنکھوں سے تیز سوزش پیدا کرنے والا پانی ہوتا ہے. ناک کی بلغمی جھلیاں متورم ہوتی ہیں. جب نزلہ 1 یا 2 دن رہے اور اس کے بعد خنجرہ میں سخت کھانسی کے ساتھ پھیل جاتا ہے. نزلہ رات کے وقت لیٹ جانے پر بڑھتا ہے لیکن کھانسی دن میں زیادہ ہوتی ہے اور لیٹ جانے سے کم ہو جاتی ہے. اس دوا میں خسرہ کے سے دانے ملتے ہیں اور بخار کی علامات بھی. اس لیے جب کبھی یوفریزیا کی علامات ملتی ہوں تو خسرہ کے لیے یہ ایک بہترین دوا بن جاتی ہے. مگر جب ایک بات مکمل ہو جائے وہاں پر ٹھہر جایا کرے. پیچھے جتنی علامات بیان کی ہے وہ 3 چیزوں کے بارے میں، ایک وہ آنکھوں کے متعلق ہے اور آنکھوں پر اس دوا کا سب سے گہرا اور اول اثر ہوتا ہے. اگر کسی شخص کی آنکھوں کی کوئی بھی علامت نہیں وہاں پر ظاہر بات ہے کہ یہ دوا آپ استعمال نہیں کر سکتے. اور سب سے پہلے انہوں نے جو بات کی کہ درد سر کے بارے میں، تو اس کے ساتھ بھی آنکھوں کی علامات ہی ہوں گے، ٹھیک ہے نا. اور ایک بات یہ یاد رکھنا کہ اس کی علامات کھلی ہوا میں بڑھتی ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ اس کی کمی زیادتی میں ایک خاص بات مجھے نظر آ رہی ہے کہ اس کی جتنی بھی تکلیفات وہ کھلی ہوا میں بڑھتی ہیں. اور بندہ کھلی ہوا میں جائے، اس کی کھانسی، اس کا نزلہ، اس کی آنکھوں کی تکلیفات، یہ سب کھلی ہوا میں بڑھتا ہے. تو اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا. ویسے ابھی تک مجھے کسی بھی مریض میں، جتنے مریض آئے اس میں کسی بھی مریض کے لیے اس دوا کی ویسے ضرورت نہیں پڑی ہے اور نہ ہی میں نے ابھی تک اس کو استعمال کیا ہے. مگر یہ دوا ہمارے جو ہیرو ہیں ان کے تجربات میں سے ہیں، ان کے معالجہ میں سے، ان کی یہ مجرب دوا ہے. تو اس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے. اس کے مریض آ سکتے ہیں، وبائی صورتوں میں بھی یہ کام آ سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اور باقی اب آگے بیان شروع ہے. جو علامات اس کی کافی زیادہ ہیں اوپر لکھی ہیں، اور اس کے علاوہ آگے بھی جو یہ تو تمہید ہے جہاں پر کاشرہ بیان کر رہے ہیں. آگے جو علامات کا سلسلہ اس میں جو آنکھوں کی علامات ہیں وہاں پر بھی کافی زیادہ علامات لکھی ہیں، تو دونوں کو ہائی لائٹ کر دینا چاہیے. اب آگے بتائیں جی خسرہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک بات پوچھنی تھی اگر آپ بیان نہ کریں تو. ہاں جی سر یہ پوچھنا تھا کہ جیسے ہمیں ایلیم سی کا پیاز سے بنتی ہے، تو یوفریزیا جو ہے یہ کس چیز کی بنی ہوئی دوائی ہے؟ یوفریزیا جو ہے یہ کس چیز سے بنتی ہے دوائی؟ یہ دیکھنا پڑے گا کس چیز سے بنتی ہے. دوستوں کسی کو پتا ہے کہاں سے بنتی ہے؟ یہ سر اس میں لکھا ہے انٹائر پلانٹ، پودے سے ہے، کوئی آئی برائٹ پودا ہو گیا. آئی برائٹ پودا لکھا ہوا. ٹھیک ہوگا، ہاں پودے سے بنتی ہے. اس میں ایک اور ابھی انہوں نے سوال پوچھا، یہ اچھا ہو گیا. میرے ذہن میں ایک اور پوائنٹ آیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری جو آنکھوں کے معاملے میں جو آنکھوں کی تھکاوٹ کے بعد جو تکلیفات پیدا ہوتی ہیں، خاص طور پر آنکھوں میں جو بوجھ پیدا ہوتا ہے، اس میں سب سے وہ زیادہ جو یوز ہوتی ہے دوا روٹا ہے. اور روٹا بھی ایک جو نا وہ پودے سے بنی ہے، یہ بھی پودے سے بنی ہے، یہ بھی ایک مناسبت ہے اس میں، ٹھیک ہے نا. اور چوٹ کی اکثرت بھی یہ پودوں سے بنی ہے، یہ بھی ایک مناسبت ہے اس میں، ٹھیک ہے نا. چلیں جی دوستوں آگے خسرہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اس دوا میں خسرہ کے سے دانے ملتے ہیں اور بخار کی علامات بھی. اس لیے جب کبھی یوفریزیا کی علامات ملتی ہوں تو خسرہ کے لیے یہ ایک بہترین دوا بن جاتی ہے. مگر خسرہ میں پلسا ٹیلا کی طرح
पलसा टीला की तरह बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती। सुबह के वक्त आवाज का बैठना, खंजरे में तहरीक की वजह से मरीज खांसने पर मजबूर हो, खंजरे में रतूबत की ज्यादती जिसकी वजह से तर, खांसी और सीना में बलगम की खड़खड़ाहट पैदा हो। खांसी में भी कई एक अलामत काबिल गौर हैं। खांसी बलगम की ज्यादती के साथ नज़ला की हालत में या नज़ला के बाद तनफ्फुस में दिक्कत, जिसमें कमी रात के वक्त लेट जाने से हो, ज्यादती सुबह के वक्त चलने से और इसके साथ बलगम की ज्यादती हो, खंजरा में सरसराहट से शदीद खांसी, सांस में दिक्कत और खांसी रात के वक्त लेट जाने से कम हो। लेकिन नज़ला की दीगर अलामतें रात के वक्त लेटने से बढ़ जाती हैं। अगर ये अलामत इन्फ्लुएंजा में मिले तो ये एक बेहतरीन दवा बन जाती है। आंखों के दर्द हवा में बढ़ते हैं, नज़ला खुली हवा में बढ़ता है, खांसी बाज़ औकात खुली हवा में होती है। आंधी और तेज हवा के झोंकों में तर नज़ला पैदा होता है। खुली हवा में और तेज हवा में आंखों से पानी की ज्यादती होती है। यूफ्रीजिया का मरीज सर्द मिजाज होता है, बिस्तर की गर्मी से गर्म नहीं होता। इस दवा में झाड़ा, बुखार और पसीना भी पाए जाते हैं। झाड़ा नुमाया होता है, बुखार अमूमन दिन के वक्त होता है। चेहरा में सुर्खी और हाथों में ठंडक होती है। बुखार और ऊपर से नीचे की तरफ आता है। पसीना जिस्म के सिर्फ अगले हिस्सा में होता है। ये दवा खसूसन मुजलावी बुखार, इन्फ्लुएंजा और खसरा के लिए मुफीद है। अगर अलामत मिलती हो तो खसरा को बहुत हद तक ये दवा कम कर देती है। ये सर इसकी तमहीद मुकम्मल हो गई है यहाँ तक। हाँ, इसमें एक तो उन्होंने खसरा के बारे में बताया, ठीक है ना। ये क्या कह रहे हैं, तो खसरा की मैंने वजाहत कर दी। उसमें सबसे ज़्यादा पलसा टीला यूज़ होती है। और दूसरी ये इन्होंने कहा खांसी के मामले में इन्होंने कहा कि वो सुबह के वक्त बढ़ती है और खुली हवा में बढ़ती है, और जब बंद कमरे में कम हो जाती है और रात के वक्त कम हो जाती है। तो ऐसी खांसी जो खुली हवा में बढ़े और बंद कमरे में कम हो जाए और रात के वक्त कम हो जाए, दिन के वक्त बढ़े, और उस खांसी के साथ अशोब चश्म भी हो, इन आँखों से बहुत ज़्यादा मिकदार से पानी भी बह रहा हो, तो इस खांसी की दवा ये यूफ्रीजिया ही होगी। तो ये खांसी में भी मौसिर है, ठीक है ना। मगर शर्त वही है कि इसकी जो मेन अलामत है ना, जो आंखों में है, यानी अशोब चश्म, वो होनी चाहिए खांसी के साथ। और से पता ये चलता है कि कोई भी बीमारी हो ना जिसके साथ अशोब चश्म हो, तो आप यूफ्रीजिया को सोच सकते हैं, लाजमी सोच सकते हैं, क्योंकि इसकी मेन अलामत है। इसके बारे ये वो अलामत है जिसके बारे में ये नहीं हमारे अक्सर अदविया के बारे में लिखा होता है, बहुत सारे अदविया में ये कहते हैं कि ये अलामत जिस भी दवा के अंदर, जिस भी मरीज़ के अंदर पाई जाए, जिस भी मर्ज़ के साथ हो, तो अगर ये अलामत मौजूद है तो उसकी यही दवा है, कोई और नहीं। तो ये इस तरह की दवा है, यानी मरकज़ी इस तरह की ये अलामत है अशोब चश्म, यानी यूफ्रीजिया की जो मरकज़ी अलामत है अशोब चश्म है, ठीक है ना। और जो खुली हवा में बढ़ जाए इस तरह का अशोब चश्म, और बहुत ज़्यादा मकदार पानी है। और आगे जो चीज़ बाकी इसमें थोड़ी सी कमी ज़्यादती की वजाहत है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। आगे जो ना अलामात, ये तमहीद मुकम्मल होगी। इन्होंने जो समझाना था आपको समझा दिया, और शुरू में मैंने 6 पॉइंट मैंने भी समझा दिए और कुछ इन्होंने समझा दिए। अब कोई सवाल है ज़हन में वो करें। तो सर इसके आंखों कतरों के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं इसको? हो सकता है, मगर ये कि 30% में नहीं होगा, क्यों में हो सकता है। उसकी अगर डाइल्यूशन बनाएंगे क्या करेंगे, परसेंटेज बनाएंगे, जैसे एलोपैथिक होती है परसेंट 0.5 जो उसके बारे में देखना पड़ेगा। इसकी मैं कुछ नहीं कह सकता। इतना है इसको फिर अगर आंखों में इस्तेमाल करना है तो बड़ी ताकत में नहीं कर सकते, सिर्फ जो ना इसको इस्तेमाल करना है क्यों में। और दूसरा है कि इसका ठीक इस्तेमाल आंखों में डालने से नहीं करना, इसका जो ठीक इस्तेमाल है वो ज़बान पर डालने से है। में डाल के आंखों में यूज कर सकते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा, ये काम ठीक रहेगा। पानी में डाल कर ना इस तरह हो कि पानी, एक कप पानी लें या थोड़ा सा पानी लें, उसमें 4-5 कतरे डालें और वो उस पानी के छींटे डालें आंखों पर। ये ठीक है इस्तेमाल। इसमें किसी किस्म का नुकसान, इसमें फ़ायदा भी करेगा, मगर ठीक है इसका इस्तेमाल है कि ज़बान पर 30 में या 200 में 1 डोज दे दें, और 30 में दे रही है तो 2-4 डोजें दें, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम जी सर। जी वालेकुम सलाम।
सर पिछले कुछ दिन पहले मैंने आपसे एक केस डिस्कस किया था। गरम घी जो है ना वो तेरे जी इरफान भाई क्या कहा? मैंने कहा पिछले दिनों सर कुछ दिन पहले मैंने आपसे एक केस डिस्कस किया था कि एक फैमिली में ना घर में वो फ्राई कुछ कर रहे थे तो घी उनके चेहरे पे गिर गया और आंखों में कुछ छींटे चले गए थे। तो वो जो फ्रेजिया 30 से उसकी जलन माशाल्लाह 1 से 1.5 दिन में ना खत्म हो गई थी मुकम्मल तौर पर। ठीक हो गया। मैंने कहा वो दोस्तों को इल्म में ले आऊं कि चाहे जलन किसी किस्म भी हो, अशूबे चशम था और जलन थी। हाँ। पानी था बहुत सारा, आंखों से जलन भी थी। वही हो गया। तो किसी किस्म की भी जलन हो, किसी वजह से भी हो, तो उसमें ये इस्तेमाल की जा सकती है। हाँ जी, हाँ जी। उसमें ये कि लाजमी नहीं है ये एलोपैथी की तरह आंखों में डालें, ज़बान पर डालें। हमारे जिस्म के अंदर एक जो कुव्वत मुदाफ़त है, जो खुद कार ताकत है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखी है, वो खुद कार ताकत से ही बंदा ठीक हो जाता है। ऊपर से ज़ाहिर बात है जो दवा डालेंगे उसने, दवा ने तो नहीं कुछ करना, दवा ने कुछ तहरीक ही करनी है ना। तो असल काम ने तो असल काम तो है कुव्वत हयात का। तो ये अब केस भी कहा गया इरफान भाई का, तो उसमें ये कि वो घी डाला था आँखों पर गरम, तो उससे के बाद जलन थी और दर्द था और अशुब चशम यानी बहुत मिकदार से ना पानी बहना। तो ज़ाहिर बात है ये अलामत जो ना ये यूफ्रीजिया की है। तो ये वो 30 के इस्तेमाल से 1-1.5 दिन में ठीक होगी। एक और भी केस है, वो इसका नहीं वरना वैसे आपके फ़ायदे के लिए मैं बता रहा हूँ। वो कैलेंडोला का है। अभी एक दोस्त की कॉल आई थी, तो उन्होंने कहा कि 3 दिन हो गए मैं रात को सोया नहीं, बहुत ज़्यादा जलन हो रही है गर्दन पर, चेहरे पर, और 3 दिन पहले इस पर ना पता नहीं गर्म पानी डाला था या क्या जल गया था या उस पर क्या डाला था। तो एलोपैथिक दवाइयाँ बहुत ज़्यादा क्रीमें वगैरह लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो उनको मैंने कहा कैलेंडोला ऊपर लगाएं, पानी में डालकर कैलेंडोला का जो पानी है ना, 1 कप पानी लें, उसमें कैलेंडोला के 5 कतरे डालकर वो पानी उसके ऊपर ना लगाएं। 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद लगाएं, तो एक ही दिन में वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो ये हमारी होम्योपैथी के अदविये के बड़े अच्छे रिज़ल्ट हैं। और यूफ्रेजिया जो ना आँखों में भी डाल सकते हैं, अगर आँखों में डालनी है तो फिर वो 30 में ना डालना, वो बड़ी तेज़ दवा होगी, उससे जो ना आँखों में दर्द भी हो सकता है। मगर उसमें आपने सिर्फ क्यों में डालनी है, मगर बेहतर है कि उसको 200 पोटेंसी की 1 डोज दे दें बस, उससे तो ठीक हो। अगर 30 देनी है तो सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम ज़्यादा हो जाएगी, सुबह शाम 1 कतरा दे दें, ठीक है ना। 2 दिन तक 3 दिन तक ये ठीक हो जाएगी। अक्सर आपको पता है ये जो वेल्डिंग करते हैं ना, उनको शोबे चशम रात के वक्त आंखों से पानी आता है, जलन होती है, खारिश होती है, बार बार वो पानी डालते हैं आंखों में। तो उनके वो जो ना रात के वक्त जब उनको ये होना, तो ये यूफ्रीजिया की 30 की 1 डोज ले लें, उससे वो ठीक हो जाएंगे। वो रात को काफ़ी उनको तकलीफ़ होती है वेल्डिंग करने वाले लोगों को ना। इसमें आपस को भी सोचा जा सकता है। अगर यही इतना ये छोटा सा मसला है, इसमें तो यही काम करेगी। और कोई दोस्तों? अच्छा सर, मेरा एक सवाल है। जी शफीक साहब। हाँ सर, ये आंखों की जो वीकनेस होती है, कमजोरी होती है, दूर की नजदीकी, इसमें भी ये यूज कर सकते हैं? नहीं, इसमें मेरा हाल ज़्यादातर जो मरीज़ की दवा होती है ना, जो बिलमिसल दवा होती है, मिजाजी जो दवा होती है, वो यूज़ होती है। हाँ, अगर अच्छा, वो ज़्यादा बारीक काम करने से कमज़ोरी आई है ना, ज़्यादा बारीक काम करने से और मेहनत करने से आई है, तो वो रूटा से दूर हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है मैंने दवाइयाँ गिनाई हैं आँखों के बारे में ना, जो दवाइयाँ का पहले नाम लिया वो लेक्चर से याद कर लेना, ठीक है ना। बार बार तकरार करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप सबको जो चीज़ें पहुँचाता जा रहा हूँ वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसलिए तकरार नहीं मैं कर रहा। मैं चाहता हूँ कि इन लेक्चर्स के ज़रिए से आप तक सब कुछ पहुँचा, फिर मैं बरी और ज़िम्मा हो जाऊँ। जी दोस्तों, और कोई बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर, सैफुर रहमान बात कर रहा हूँ। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सैफुर रहमान साहब। जी सर, सर ये जो सेनिग्रेरिया मल्टीमा भी होती है आइज के लिए, आई ड्रॉप जो होते हैं सर,
سر اس کی مجھے کائنڈلی یہ بتائیں کہ کیونکہ یہ ان کی رزلٹ بھی جو ہے آئی اگر ڈراپس کے طور پہ یوز کرتے ہیں تو اس میں کافی جو وہ ریٹینا وغیرہ ہے وہ بھی سیٹ ہو جاتی ہے، تو کائنڈلی اس کے بارے میں کچھ بتائیں. یہ ڈراپس کس کے، ہومیو کے ہیں کہ ایلوپیتھک کے ہیں؟ جی سر ہومیوپیتھک ہے، بہت اچھے ہیں، یہ بھی ہربل ہی ہے، ایسے نہیں مارٹیما پودے کے بنے ہوئے ہیں. اچھا جی سر. سنیریا مارٹیما سر ہماری میڈیسن ہے. جی سر. اس سے بنی ہے؟ ہاں سر پودوں سے بنی ہوئی ہے. ہاں تو اس میں سوال کیا کیا ہے؟ ہاں سر میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ کافی جو بھی ڈاکٹرز وغیرہ ہیں تو ایلوپیتھی کے بھی جو ڈاکٹرز ہیں وہ یہ بھی پرسکرائب کرتے ہیں، کیونکہ لوگ کمپیوٹر وغیرہ یوز کرتے ہیں، تیز اسکرین وغیرہ یوز کرتے ہیں تو ان کی ویکنیس ہو جاتی ہے آئیز میں اور ان کا نظر کا مسئلہ ہو جاتا ہے، تو کافی 4-5 مہینے تک چلاتے ہیں یہ لوگ، تو ان سے کافی ان کو رسپانس ملتا ہے. یہ نا اس سے زیادہ رسپانس دے گی روٹا، ٹھیک ہے نا، اس سے اچھا زیادہ سر رسپانس دے گی، ٹھیک ہے نا. اس سوال سے اس میں استعمال کرانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ روٹا جو 30 ہے نا 200 ہے نا ہفتہ وار ایک خوراک دے دے، بس ایک مہینے میں، 6 مہینے چلانے کی ضرورت نہیں، وہ ایک مہینے میں مسئلہ کور ہو جائے گا. اور اگر جو یوز کرتے ہیں رات کے وقت، جو بہت زیادہ اسکرین یوز کرتے ہیں، یہ لیپ ٹاپ کمپیوٹر کی، موبائل کی، یا کوئی باریک کام کرتے ہیں، ان کے رات کے وقت آنکھوں میں اگر درد، تھکاوٹ ہوتی ہے، تھکاوٹ جیسا درد ہوتا ہے، تو وہ روٹا 30 یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک ڈوز بس، ایک قطرہ بس، وہ 5 منٹ میں 10 منٹ میں ٹھیک ہو جائے گا. بڑا اچھا رزلٹ ہے روٹا کا، وہ تو بڑی مشہور دوا ہے. اس میں نے آپ کو آنکھوں کی نا ادویہ گنائی ہے، ارجنٹم نائٹریکم. دوبارہ میں نام لے رہا ہوں، پہلے بھی نام لے چکا ہوں. ارجنٹم نائٹریکم، یہ روٹا، مگنیشیا پاس، ہائیڈروفوبینم ہے، اور جو نا یہ یوفریزیا، اور ایپس ملیفیکا، اور ایک اور دوا کا بھی میں نے نام لیا، 2 اور دوائیاں تھیں. نیٹرم سلف کہا تھا آپ نے؟ ہاں نیٹرم سلف اور گرفائٹس، نیٹرم سلف اور گرفائٹس، یہ ہاں فاسفورک ایسڈ ہے. یہ ادویہ ہیں جو آنکھوں کے امراض میں زیادہ یوز ہوتی ہیں. اور کینٹ کی نصیحت بھی آپ نے ساتھ یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ جزوی طور پر. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک عرض کرنی تھی. جی ایک عرض کرنی تھی سر. جی عبدالرؤف صاحب. کچھ بکس میں نا یہ لکھا ہوا ہے کہ جیسے سوئی میں دھاگا نہ ڈال سکتا ہو، یا بوڑھا آدمی ہو گیا اور نظر بہت کمزور ہو گئی ہو، تو وہاں پہ روسٹاکس کا بھی اس طرح سے لکھا ہوا پہ آپ کے مشاہدے یا تجربے میں آیا ہو؟ رسٹاکس نہیں، میں ہو سکتا ہے پڑھا، مگر مجھے یاد نہیں ہے. آنکھوں کے بارے میں جو ادویہ یاد تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. ویسے یہ یاد رکھیں کوئی بھی جو ہماری بڑی دوا ہے نا یہ آنکھوں میں استعمال ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، اگر وہ اس کا مزاج وہی ہو. ایک منٹ دوستوں میں نا چارجنگ لگا لوں. جی دوستو میرا ہے نا سوالات پورے، مزید کوئی بات ہوئی تو بعد میں گروپ میں پوچھ لینا. تو لیکچر بھی پورا ہو گیا.